أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، احادیث طیبہ کے درس کا یہ مقدس اور نورانی سلسلہ جو کئی برسوں سے جاری ہے، اسے آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں الفصل الثانی، دوسری فصل. یعنی پہلی فصل ہو گئی، اب دوسری فصل شروع ہو رہی. اور یہ باب کیا ہے؟ بھیک مانگنا کس کے لیے حلال اور کس کے لیے حرام ہے. عن سمرہ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل قدوح یکدح بها الرجل وجهه فمن شاء ابقى على وجهه ومن شاء تركه الا ان يسأل الرجل ذا سلطان او فی امر لا یجد منہ بدا. رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی. میں نے حدیث پاک کو عربی زبان میں حصول برکت کے لیے پڑھ لیا. یہ دوسری فصل ہے، یعنی ہر باب میں یا ہر سبق میں 3 فصل ہوتے ہیں. فصل کا معنی ہے تقسیم یا ڈویژن. پہلا ڈویژن، دوسرا ڈویژن، تیسرا ڈویژن. یہ دوسرا ڈویژن ہے الفصل الثانی. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ. صحابی کا نام ہے سمرہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو بھیک ہے، یہ بھیک، یہ کھروچنے، یعنی جب چہرے پر کھروچا جاتا ہے، ناخن اگر چلائے جائیں یا بلیڈ چلایا جائے تو چہرے کا حال کیا ہو؟ بھیک کھروچنے کی طرح ہے، یا بالکل کھروچنا ہے بھیک. یکدح بها الرجل وجهه، بھیک کے ذریعے آدمی اپنے چہرے کو اس طرح زخمی بنا لیتا ہے. یعنی یہ باطنی زخم ہے، ظاہری زخم نہیں. تو بھیک اردو میں بھیک واحد بھی ہے، جمع بھی ہے. یا وضاحت کے طور پر ہم ترجمہ کریں تو ہم کہیں گے کہ کئی بھیکیں، یعنی آدمی ایک بار بھیک مانگا، 2 بار بھیک مانگا، 3 بار بھیک مانگا، تو جب بھیک مانگتا ہے اس کے چہرے پہ زخم آ جاتا ہے. اپنے چہرے کو زخمی بنا لیتا ہے، بے رونق بنا لیتا ہے، بے نور بنا لیتا ہے. لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا. اس کے باوجود بھکاری انسان کے چہرے پہ جب ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ ایک بے رونقی ہے، اس کے چہرے پہ نورانیت نہیں ہے. فمن شاء ابقى على وجهه، جو چاہتا ہے ان زخموں کو اپنے چہرے پر باقی رکھے، یعنی بھیک مانگتا ہی رہے، مانگتا ہی رہے. ومن شاء ترکہ، اور جو چاہے اسے چھوڑے. بھیک مانگنا چھوڑ دے گا
تو دھیرے 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 وہ زخم اس کے نکلتے چلے. جیسے کسی کو بیماری ہو گئی سفرے کی، اب اسے کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے چائے سے. 10-15 دن لگاتار چائے ہی نہیں پیا تو وہ سفرہ کم ہو جائے گا. اسی طرح کسی کو چربی زیادہ ہو گئی ہے، وہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرے جن سے چربی پیدا ہوتی ہے، گوشت، انڈا، ایسی چیزیں چھوڑ دے تو دھیرے دھیرے چربی کم ہو جائے گی. اسی طرح کسی کو بھیک مانگنے کی عادت پڑ بھی گئی تب اسے کرنا کیا چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ اگر برابر بھیک مانگتا ہی رہا تو چہرے پہ زخم بڑھتے ہی چلے جائیں گے. یہ زخمی چہرہ آج نظر نہیں آئے گا، میدان محشر میں ضرور نظر آئے گا. تو جو ان زخموں کو کم کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ بھیک مانگنا ہی چھوڑ دے. الا ان یسأل الرجل ذا سلطان، ہاں اگر کسی کے پاس سلطنت ہے، حکومت ہے تو اس سے مانگ سکتا ہے، کیونکہ اس سے جو مانگے گا وہ بھیک مانگے گا نہیں بلکہ اپنا حق مانگے گا. ہر آدمی کے پاس جائے اور مانگنے لگے تو وہ بھیک مانگنا ہے. اب حاکم کے پاس مانگ رہا ہے یا کوئی امپلائی ہے امپلائر سے مانگ رہا ہے، اپنا حق مانگ رہا ہے. کوئی امپلائر ہے یعنی نوکری پہ رکھا ہے، اب ہر مہینہ اسے تنخواہ دے رہا ہے 10,000، 3 سال ہو گئے پھر بھی وہی 10,000 دے رہا ہے. تو یہ نوکر اپنے آقا سے، یا یوں سمجھیے کہ جسے ہم انگریزی میں امپلائر کہتے ہیں، تو اس سے پوچھ سکتا ہے کہ میری تنخواہ بڑھا کر دیجیے، میں 3 سال سے کام کر رہا ہوں، میری تنخواہ وہی ہے، کام بڑھ گیا ہے، کچھ اضافہ کیجیے. تو اس کا نام بھیک نہیں. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں کتنی گہرائی، کتنی گہرائی. ایک ایسا آدمی جس کے پاس آپ نوکری نہیں کرتے ہیں اس سے جا کر مانگیں گے تو بھیک ہے. جہاں آپ نوکری کر رہے ہیں اس کی آپ پر سلطنت ہے، یا کوئی بادشاہ ہے، بادشاہ سے مانگنا یہ بھیک نہیں، کیونکہ بادشاہ پر رعایا کا حق ہے. بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کو خوش رکھے. اگر بادشاہ کے انتظامات میں کمی نظر آ رہی ہے تو کوئی بھی شخص جا کر بادشاہ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، ماہانہ آپ ہمارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کیجیے تاکہ ہم سکون کی زندگی گزاریں. تو یہ بھیک نہیں. او فی امر لا یجد منہ بد، یہ ایسا معاملہ کہ مانگے بغیر وہ کام نہیں نکل سکتا. ایسا کام پھنس گیا کہ جب تک نہیں مانگیں گے آپ کا وہ کام بننے والا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں بھی اجازت ہے. تو حدیث پاک کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ مانگنا، بھیک مانگنا ہی نہیں، مدد مانگنا، اس میں بھی کسی پر بوجھ. کوئی صاحب اپنے پاس گاڑی رکھے ہیں، ان سے کہنا کہ مجھے آپ کی گاڑی میں جا کر ٹرپلیکین تک چھوڑ کے آ جائیے. اب یہ تو بھیک نہیں مانگ رہا ہے مگر اسے کتنی تکلیف دے رہا ہے. اس کے لیے ٹرپلیکین تک آنا، پھر اسے وہاں سے واپس لانا، اس میں جو پیٹرول خرچہ ہوگا وہ تو ہے ہی، وقت خرچ ہوگا وہ بھی ہے، محنت ہوگی وہ بھی، گھر میں آرام کرے گا آرام بھی گیا. میں کیا ابھی تکلیف نہیں دیتا، خالی مجھے لفٹ دو بولتا تھا. یہ لفٹ دو بولنا یہ اگرچہ بھیک نہیں ہے مگر یہ بھی ایک بھیک ہی ہے، یہ بھی ایک بھیک ہی ہے. دیکھیے ہمارے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنی موتیاں نکل رہی ہیں، معانی و مطالب کی موتیاں نکلتی ہیں۔ اردو میں کہاوت مشہور ہے، کوزے میں سمندر کو بھر دینا۔ اگر وہ محاورہ 100% دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں دیکھیں کہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں مدد مانگ سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا راستہ نکلا کہ آپ کسی کو تکلیف دیے بغیر وہ کام کر سکتے ہیں، کر لیجئے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، والترمذی والنسائی، امام ترمذی نے بھی روایت کیا، امام نسائی نے بھی روایت کیا، یعنی تین کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، تو یہ بڑی معتبر حدیث ہے۔ چلیے ایک اور حدیث سن لیتے ہیں۔ وعن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو خدوح قيل يا رسول الله وما يغنيه قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جلیل القدر صحابی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسائل میں بڑی مہارت دی تھی، صحابہ میں علم مسائل میں بڑا درجہ رکھتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے مانگے، بھیک مانگے، مانگنا ہی ایک بھیک ہے، نام اس کو آپ کچھ بھی دے دیجئے، مگر مانگ رہے ہیں تو یہ بھیک ہی ہے۔ ضرورت، اتنی ضرورت پڑ گئی کہ اس کے سوا آپ کا کام نہیں چلے گا، تب اس کی اجازت ہے۔ تو جو لوگوں سے مانگتا ہے حالانکہ اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کا پیٹ بھر سکتا ہے، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس کے باوجود مانگ رہا ہے، مانگنے کی عادت پڑ گئی۔ جاء یوم القیامہ، ایسا شخص قیامت کے دن آئے گا، وَمَسْأَلُتُهُ فِي وَجْهِهِ، اس کی جو بھیک ہے، جو مانگا تھا وہ اس کے چہرے پہ ظاہر ہو جائے گی بھیک۔ خموشن او خدوشن او خدوحن، زخموں کی شکل میں یا کھرچنے کی شکل میں، یا ایسی چیز اس کے چہرے پہ ظاہر ہوگی کہ دھبے دھبے ہو جائیں گے، تو چہرہ بد شکل بن جائے گا۔ جو شخص بھیک مانگتا ہے حالانکہ اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کا کام بن سکتا ہے، اب اس کا کام بن سکتا ہے تو کتنا ہونا چاہیے اس کے پاس؟ قیل یا رسول اللہ، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، وما یغنیہ، وہ کون سی چیز ہے جو اس کے لیے کافی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 درہم، 50 درہم چاندی اس کے پاس ہے، 50 درہم چاندی۔ دیکھیں 10 درہم چاندی، 10 درہم چاندی کی قیمت آج کل کے حساب سے 30 گرام 10 درہم، تو 50 درہم کتنے ہو گئے؟ 5 اور 3 150، تو 150 گرام چاندی کی قیمت کیا رہے گی؟ تو آج کل چاندی 70 روپے میں ملتی ہے، تو 100 گرام چاندی 7000 ہو گیا، اور پھر اس میں کا آدھا 10,500 روپیہ،
10,500 روپے اس کے پاس ہے تو وہ آرام سے کھا پی سکتا اس زمانے میں۔ آج چاندی کی قیمت کسی زمانے میں بڑھتی ہے، کسی زمانے میں گھٹ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حساب تھا اس اعتبار سے حضور نے فرمایا 50 درہم، 50 درہم چاندی۔ تو میں عرض کیا کہ 10 درہم 30 گرام ہوتے ہیں، 10 درہم، تو اس سے آپ حساب بنا لیجیے، کیونکہ مہر کی جو مقدار ہے اقل المہر 10 دراہم، کم از کم مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ تو 10 درہم 30 گرام، تو 30 گرام اگر گرام آپ آج کے حساب سے 70 مان لیجئے تو 10 گرام 700 ہو جائے گا، 30 گرام 2100، یہ کم از کم 15 کم 600 لکھائیں گے تو نہیں چلے گا۔ 15 کم 600 آج کل بھی لوگ یہ مقدار بتاتے ہیں، یہ کسی زمانے میں تھی جب 1 کلو گوشت آپ کو 10 روپے میں مل جاتا تھا۔ 10 روپے دے دو تو بکرے کا گوشت مل جاتا تھا، یہ ایک زمانہ تھا۔ تو اس زمانے میں 15 کم 600۔ اب تو زمانہ ایسا ہے کہ راؤنڈ فگر 1 کلو کا معنی 1000 ہے نا، 1 کلو 1000 روپیہ، کلو کا معنی بھی 1000 ہے، 1 کلو 1000 بندہ۔ تو یہ دور میں اگر وہ 15 کم 600 لکھا، پھر اس کے اوپر لوگ بحث بھی نہیں، ہمارے ابا کو بھی وہی تھا، دادا کو بھی وہی تھا، پردادا کو بھی وہی تھا، تو پرانا زمانہ تھا۔ تو بعض نکاح خان، نکاح پڑھنے والے، ان کو نکاح کا خطبہ پڑھنا اتنا ہی معلوم، مسائل نہیں معلوم، تو انہیں قاضی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قاضی کا معنی فیصلہ کرنے والا، اس کے پاس علم ہونا، بس اتنا انہیں معلوم کہ وہ جتنے کالم میں بھر دیں گے 15 کم 600 تو 15 کم 600 لکھ دیں گے اس کے اندر، اور کچھ بحث ہی نہیں کریں، جو بولے لکھ دیے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنی کم مقدار میں، حالانکہ حنفی مذہب کے اندر مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم، جو 30 گرام سے کچھ بڑھ کر ہوتا ہے، تو اس کا راؤنڈ فگر بنا دیں گے تو 30 گرام چاندی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 درہم، 50 درہم اگر تمہارے پاس ہے تو تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے، او قیمتھا، یا اس کی قیمت، من الذهب، اتنی قیمت میں آپ سونا خرید سکتے ہیں۔ رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی، اتنے محدثوں نے اسے روایت کیا ہے، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، 5 کتابوں کے اندر یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک حساب بتایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 درہم۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، وعن سہل بن الحنظلہ قال، وعن سہل بن حنظلیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ہیں سہل بن حنظلیہ، ان کا نام سہل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل وعندہ ما یغنی، جو مانگ رہا ہے لوگوں سے بھی، حالانکہ اس کے پاس اتنا ہے ما یغنی ہی، جو اس کے لیے بس ہو جائے۔ کسی کے پاس الحمدللہ 3 روٹیاں رکھی ہوئی، کھا سکتا ہے، اس کے باوجود دوسروں سے مانگ رہا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے پاس جتنی چیزیں ہوں گے اسے چھپا کر رکھیں گے، نکالیں گے ہی نہیں، صرف سامنے والے سے۔ کبھی سفر میں
بعض لوگ اپنے ساتھ لے کر آتے، ڈر کر کہ راستے میں کچھ نہیں ملا تو بسکٹ کی پیکٹ لاتے، مکسر لاتے، اندر رہتے۔ اب ان کے ساتھ اور 4 آدمی مل گئے تو دیکھ وہ دے دیا تو کھا لوں گا، وہ دے، اپنا پیک کھولتے ہی دوسرے پہ آپ کے پاس ہے بسکٹ ملیں گے، اس کے پاس بھی ہے لیکن بولے گا آپ کے پاس بسکٹ ہے، وہ بیچارہ اٹھا کے دیتا تو کھا لیتا۔ تو یہ بھی بھیک ہے، اس کے پاس ہے، یہ خود اپنی چیز کھا سکتا ہے، اندر رکھ کر دوسرے سے مانگ کے کھا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں معمولی نظر آتی ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لفظوں میں انہیں سمجھا دیا ہے۔ اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کا کام چل سکتا ہے، اس کے باوجود دوسرا لا کر مسجد میں پانی رکھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی نمازی ضرورت پڑ جائے تو پانی پی لے۔ بعض لوگ پانی پینے کے لیے مسجد کو آئیں گے، سیدھے آئیں گے، نماز کا بھی وقت نہیں رہے گا، مسجد کھلی رہتی، 10 بجے آئیں گے، سیدھے گھس کے 2-3 گلاس پی کر طبیعت سیر ہو کے چلے جائیں گے۔ پھر ظہر کو آئیں گے، اذان کے پہلے آ کر پی لیں گے، مسجد کھل جائے، پھر چلے جائیں گے گھر کو۔ مسجد کے بغل میں ان کا گھر رہے گا، گھر میں تو پانی رہے گا مگر ان کو عادت ہوگی یہ پانی پینا، مفت کا پانی پینا، مالے مفت دلے بے رحم۔ اتنا پی کر ختم کر دیتے ہیں کہ کیا نہیں ختم ہو جاتا۔ کبھی ضرورت پر آدمی دیکھتا، باہر کا آدمی ہے، مسافر ہے، ضرورت پہ آ کے دیکھا تو پانی نہیں رہتا۔ کون پہ؟ مسجد کے پڑوسی، ان کے گھر میں پانی ہے مگر گھر کا پانی بچانے کے لیے مسجد کو آ کر پیتے۔ ایسی ساری باتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر ایسا خزانہ ہے کہ نکالتے جاؤ تو ایک مطلب نکلتا جاتا ہے۔ وہاں من سأل وعنده ما یغنی، کوئی شخص مانگ رہا ہے حالانکہ اس کے پاس اتنا ہے جو اس کو بس ہو جائے گا، فإنما يستكثر من النار، وہ تو آگ کو زیادہ کر رہا ہے۔ اپنے پاس ہونے کے باوجود دوسروں سے مانگ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ آگ کو زیادہ کر رہا ہے۔ قال نفیل وهو احد رواته في موضع آخر، امام نفیلی ایک صاحب ہے، وہ اس حدیث کے راویوں میں کے ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ومن غنا الذي لا ينبغي معه المسألہ، وہ غنا یعنی بس ہو گیا، اس کی مقدار کیا ہے؟ یعنی اتنا ہے تمہارے پاس کہ تمہارے لیے بس ہو گیا، اب تمہیں دوسرے سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، تو مقدار کیا ہے؟ جیسے پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ 50 درہم، تو کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں قال، وہ حضرت نفیلی کہتے ہیں قدر ما یغذیہ ویعشیہ، اتنا ہے کہ دوپہر کا کھانا کھا سکتا، رات کا کھانا کھا سکتا، تو وہ سارا دن وہ کسی سے نہیں مانگ سکتا۔ تو ہم میں کون ایسا ہے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے؟ ہر ایک کے پاس ہے، تو بھیک مانگنے کی کس کو اجازت ہے؟ بھیک مانگنے کے کئی طریقے ہیں، بھکاری بن کر مانگنا والا، اور بعض کی عادت ہے ایسی بھیک مانگتے ہیں، دوسرے محلے کو چلے جائیں، وہاں لوگ نہیں پہچانتے نا، بولے میں ابھی ایک بستی سے آیا، پک پاکٹ ہو گیا، ایک 10 روپے رہے تو دو۔ اب وہ سامنے والا سوچتا 10 روپے میں کیا ہے، ایسا 10 آدمیوں سے لے لے گا، 10 آدمیوں سے لے گا تو 100 روپے اس کی جیب میں آ جائیں گے، پھر وہاں سے نکل کر اثر میں دوسری مسجد پہ جائیں، یہی فسانہ اس کا۔ میں باہر سے آیا، پیسے میرے چوری چلے گئے، 10 روپے رہے تو دینا، نہیں ہے بھائی 10 روپے تو نہ رہیں گے نا جیب میں رہیں گے نا، دیکھو ارے دے دیتے، ایسے 10-15 آدمیوں کے پاس لے کر۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بھیک مانگنے کا، مگر یہ ناجائز ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں
کہ اتنا ہے تم کسی کے پاس کہ ما یغذیہ و یعشی، دوپہر کا کھانا بھی اسے مل جاتا ہے، رات کا کھانا بھی اسے مل جاتا ہے، یعنی اتنی دولت ہے اس کے پاس، اتنے پیسے ہیں کہ وہ دوپہر کا کھانا آرام سے خرید کر کھا سکتا ہے، رات کا بھی کھا سکتا ہے۔ قال فی موضع آخر ان یکون له شبع یوم او لیلہ ویوم، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنی مقدار جو اس کے لیے کافی ہے وہ مقدار کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن اور ایک رات بھر پیٹ کھا سکتا ہے، اتنا اس کے پاس ہے۔ تو وہ شخص بھی ایسا ہے کہ اس کے پاس بقدر کفایت ہے، اسے بھی مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ یہ اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ وعن عطاء بن یسار عن رجل من بنی اسد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل منکم وله اوقیۃ وعد لها فقد سأل الحافا، رواہ مالک و ابو داؤد والنسائی۔ حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ایسے شخص ہے جو قبیلہ بنی اسد کا، خاندان بنی اسد کا وہ شخص ہے، اس کا نام یاد نہیں، اس سے حضرت عطاء بن یسار نے یہ حدیث سنی۔ عطاء بن یسار ایک صحابی، ایک تابعی، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مانگے دوسروں سے، حالانکہ اس کے پاس ایک اوخیہ ہے، اوخیہ کا مطلب 40 درہم اس کے پاس ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی دی گئی اور وہ لوگوں سے زبردستی مانگنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یسألون الناس الحافا، میرے نیک بندے وہ ہیں جو لوگوں سے زبردستی نہیں مانگتے، بس مانگیں گے، ضرورت پڑ گئی، ضرورت ہے دیجیے، اگر وہ نہیں دیتا تو وہاں سے ہٹ کر چلے جائیں۔ ایسا مانگنا کہ جب تک وہ نہ دے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا، مسجد سے نکل اس کے گھر تک جانا۔ اب وہ بیچارہ جھٹک کے گھر میں گیا، تب بھی وہاں کھڑ کے چیخ پہ چیخ مارنا، بھائی صاحب آ جاؤ۔ اب وہ پھر غصے میں ایک بار چلے جاؤ، میں نہیں دیتا، ایسا بولے تو کیسا، ایسا بولے تو کیسا، آخر وہ تنگ آ کر کچھ نہ کچھ دے کر ہی بھیجتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں زبردستی مانگنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اتنی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ 100 گرام چاندی یا اس سے کچھ بڑھ کر اتنی قیمت رکھتا ہے، آج کے حساب سے ایک 10,000 روپے کسی کے پاس ہے، 10,000 روپے ہیں تو اتنا مالدار ہے کہ اسے بھیک مانگنے کی مطلق اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو 10,000 بس ایک اندازہ ہے، ورنہ کسی کے پاس 1,000 روپے ہوں تو آرام سے ایک دن کھا پی سکتا ہے۔ ہاں اگر بیوی بچوں والا ہو تو کچھ زیادہ رقم کی ضرورت پڑے۔ بہرحال ان تمام حدیثوں کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے سے ہمیں منع کر دیا۔ دیکھیے بندہ جیسا چلتا رب اسے ویسا ہی کر دیتا۔ کوئی بھیک مانگ کر جینے کی آرزو کرتا ہے تو خدا اسے بھکاری ہی بنا دیتا ہے، اور کوئی یہ سوچے کہ نہیں میں محنت کروں گا، کماؤں گا، میری محنت کی کمائی خود پہ خرچ کروں گا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی سہولتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث اس کو روایت کیا ہے رواہ مالک و ابو داؤد والنسائی، امام مالک، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ دعا کیجیے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمائے،
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے پروردگار بھیک مانگنے کی خصلت سے ہمیں بچا، ہمارے بچوں کو بچا، بچوں کے بچوں کو بچا، بلکہ قیامت تک جو ہماری نسلیں آئیں گی انہیں بھیک مانگنے کی خصلت سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔